ستائش کریں، اس کی تعظیم اور تعریف کریں، کیونکہ وہ بھلا ہے، اس کے پاک کلام میں لکھا وہ بھلا ہے، اس کی وفاداری سدا ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کی وفاداریاں پشت در پشت رہتی ہیں، وہ اپنے لوگوں کو بھولتا نہیں ہے۔ Glory to the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Savior. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Amen. آئیے سب تشریف رکھیں۔ Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Savior. ہم کلام مقدس کی تلاوت کے لیے میں بہن فریحہ آصف سے کہوں گا کہ وہ سامنے آئے اور کلام مقدس کی تلاوت کریں۔ سوائے ہم متفق ہو کر بہن فریحہ کے ساتھ کتاب مقدس کو کھولیں گے اور بہن کے ساتھ ہم مل کر تلاوت کریں گے۔ آج صبح ہم خدا کے زندہ کلام سے پڑھیں گے لوکا کی انجیل اس کا 19 باب اس کی 28 سے 31 آیت تک۔ یہ باتیں کہہ کر وہ یروشلم کی طرف ان کے آگے آگے چلا۔ جب اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے بیت فگے اور بیتنیہ کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ اس نے شاگردوں میں سے 2 کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ملے گا جس پر کبھی کوئی آدمی سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو تو یوں کہہ دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو، آمین۔ آئے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ بھائی طارق سامنے آئیں گے آج کے کلام کے لیے، خدا کے منصور اس کے بندہ کے لیے خدا کے حضور سے شکر گزاری کی دعا کریں گے۔ قدوس وفادار آسمانی باپ، یسوع ناصری کے نام میں آج صبح تیری شکر گزاری کرتے ہیں، وہ تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں خدا، کیونکہ مہربان خدا تو بھلا خدا ہے، اور مہربان خدا تو ہر ایک کام میں انسان کے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ ہم اس فضل کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں خدا کہ مہربان خدا تو نے آج ہمیں کل میں اے خدا آنے کا فضل بخشا، تاکہ اے خدا ہم تجھے مبارک کہہ سکیں اور تیرے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ بس مہربان خدا آج کے کلام کے لیے تیری اے خدا برکت کو چاہتے ہیں۔ آج کا کلام ہماری زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو اے خدا، اور مہربان خدا تیرے کلام کے وسیلہ سے ہمارے اندر خدا دلیری اور اے مہربان خدا تیرا خوف اور اے مہربان خدا تیری قدرت گہرے طور پر کام کرے، تاکہ انسان جو آج مہربان خدا دکھ ہے وہ تیرے کلام کے وسیلہ سے مہربان خدا دائمی خوشی حاصل کرے اور تیرے نام کو عزت و جلال ملے۔ خدا تیرے بندہ کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، بس تو اپنے کلام جلال کے لیے تو کثرت سے استعمال کرنا، تو اس میں سے ہو کر آج مہربان خدا تمام کلیسیا سے کلام کرنا، تاکہ مہربان خدا کلام کے وسیلہ سے تیرے بندہ کے بولنے کے وسیلہ سے مہربان خدا کلیسیا خدا اطمینان میں رہے، اور اے خدا آج کا دن ان کی زندگیوں کے لیے خوشیوں اور اے مہربان خدا اپنے شادمانی کا باعث ہو۔ اپنے بندہ کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا، مسیح یسوع ناصری کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ پریز دی لارڈ۔ ہم سب سے پہلے تو شکر گزار ہیں اپنے خداوند کے لیے جو اس بے دینی کے دور میں، ان وباؤں کے دور میں اس پر ہم پر یہ فضل کیا ہے کہ ہم اس کی عبادت بآسانی کر سکتے ہیں، آمین۔ اور اس کے بعد ہم شکر گزار ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان کے لیے جن کے تعاون سے آج ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں۔ وقت ہے کہ ہم زندگی کی روٹی میں سے لیں، کلام مقدس کو سنیں۔ میری التماس ہے خدا کے خادم، خدا کے منصور پاسٹر شہباز سے آئیں زوردار تالیوں کے ساتھ
हम खुदा के कलाम को और खुदा के कानून को बेयान करेंगे जोरदार तालियों के साथ। हालेलुया। सबसे पहले मैं खुदाए कुदूस का शुक्रगुजार हूँ और हुकूमत पाकिस्तान का जिसने हैकल में से 5 लोगों के साथ मिलकर इंतजामिया के साथ मिलकर इबादत करने के लिए फजल बख्शा, और जितने लोग घरों में हैं उनसे इल्तमास है कि वो किताब मुक़द्दस को मेरे साथ खोलें और हमें ज्वाइन करें। हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं जो घरों में हैं, और नहायत शुक्रगुजार हूँ कि आज के बाद फिर हमें ये मौका मिला है कि हम खुदा के कलाम को देखें और सारा इज्जत और जलाल उसको दें और उसकी पढ़ाई और उसकी तमजीद कर सकें। एक लम्हे के लिए मैं अपनी आंखें बंद कर दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी खुदा तू जो नहायत मेहरबान जिंदा ख्वाब और कुदूस खुदा है, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया बजा लाता हूँ। जितने लोग खुदावन यहाँ पर मौजूद हैं इन सब पर खुदावन, जो चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं इन सब पर तेरी बरकत आए। जितने खुदावन कलीसिया के लोग खानदान घरों में हैं दुनिया भर में, खुदावन जो इस वक्त इस इबादत में शामिल हैं उन पर तेरी बरकत आए। खुदावन हुकूमत पाकिस्तान पर, आर्मी पर, पुलिस पर तेरी बरकत आए, और खुदावन इस वबा को, इस बीमारी को हमारे खित्ते से, हमारे सूबे से, हमारे मुल्क से और दुनिया भर से और दुनिया के हर शख्स को रिहाई और आजादी दे। खुदावन तेरी बरकत आए, तेरा फजल आए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ मिलकर हमने तिलावत की है लूका की इंजील उसके 19वें बाब और उसकी 11वीं आयत से हमने खुदा के कलाम को देखा है। आज सुबह जो खुदावन ने मेरे दिल में पैगाम डाला है उसका उन्वान सुन लीजिए। पॉम संडे नेक्स्ट टाइम इन न्यू जेरूसलम, next time in heaven, next time in church। आप सोचते होंगे ये कैसा टॉपिक है और ये कैसी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं आज आम संडे नहीं है। शायद दुनिया ये समझ रही है कि ये आम संडे है। नो, ये पाम संडे है, और पाम संडे आम संडे नहीं है, ईद है। आज के दिन हम सिर्फ इबादत नहीं करते बल्कि अपने खुदावन के हुजूर खुशी मनाते हैं, ईद करते हैं, उसके जाहो जलाल और आसमानी एक मंजर की हम एक नक्शा खींचते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि अहबार की किताब उसके 23वें बाब की 40वीं आयत अगर आप निकाले तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। अहबार की किताब उसका 23वां बाब और 40वीं आयत। मेरे मैसेज का नाम है नेक्स्ट टाइम इन न्यू जेरूसलम, नेक्स्ट टाइम इन हेवन। जी पढ़ दीजिए कोई भी। तो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल तो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बौद हाँ मजनू लेना, और तुम खुदावन अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। आमीन। आपने देखा कि ये हुक्म था खुशी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए खजूर की डालियां लेकर। और आज हम आम संडे की तरह इबादत नहीं करते, हम खजूर की डालियों के साथ मिलकर इबादत करते हैं और ईद मनाते हैं। और ये खुदा के कलाम का हुक्म था, और किस जगह पर, किस प्रेजेंस में, किस मूड में, किस माहौल में, किस एटमॉस्फेयर में ये करना है, आज उसको भी देखिए। पहला सलातीन 6वां बाब 29वीं आयत के साथ निकालिए और देखिए कि ये डालियां किस प्लेस पर, किस मकाम में, किस जगह पर, उसकी क्या जगह और मकाम है जहां पर हमने ये करना है। पहला सलातीन 6वां बाब और उसकी 29वीं आयत। और उसने उस घर की सब दीवारों पर हाँ, ये देखा
دیواروں پر. یہ جب یہ نا گھر کی سب دیواروں پر, تو سنیے یہ ہیکل میں پاک مقام اور پاک ترین مقام کی بات ہو رہی ہے. جی گردا گرد اندر اور باہر کروپیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی کھدی ہوئی صورتیں کندہ کی. ہاں دیکھا آپ نے کھجوروں کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کو کندہ کیا ہے. کہاں پر؟ پاک مقام اور پاک ترین مقام پر, ہیکل میں. ارے میرے پیاروں, کھجوروں کی عبادت ہیکل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ جب پون سنڈے تھا تو وہ زیتون سے شروع ہوا اور ہیکل میں جا کر ختم ہوا. لیکن آج المیہ اور دکھ اور افسوس ہے کہ دیکھیے کہ آج دنیا میں ایک ایسا قرآن مچا ہے, یہ تاریخ قائم ہوئی ہے کہ آج لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں اور ہیکل سے دور ہیں اور کھجوروں کی ڈالیاں ان کے پاس نہیں ہیں. یہ پاسٹر ارینج کیا کرتا تھا, آج کتوں کے پاس ہے, چرچ سے دور ہیں. اور دیکھیے وہ کس مقام پر تھی. اور لکھا ہے 21ویں آیت میں, اور الہام گاہ میں داخل ہونے کے لیے, الہام گاہ پاک ترین مقام جہاں پر کلام پڑا ہوا تھا, جہاں پر جلال تھا, جہاں پر عہد کا سلوک تھا, جہاں پر رحم کی کرسی تھی, جہاں پر خود یہوہ تھا, اس جگہ پر کھجور کی ڈالیاں. ہیلیلویا. ارے کھجور کی ڈالیاں پالم سنڈے خدا کے کلام میں, پاک ترین مقام میں, خدا کی حضوری میں, یہوہ کے ساتھ خداوند کی قدرت, ستائش, جلال, تمجید, ہیلیلویا, اس جگہ پر لکھا ہے کہ اس کی چوکھٹوں پر, دروازوں پر لکھا ہے کروپیوں اور کھجور کے درختوں اور کھلے ہوئے پھولوں کی صورتیں کندہ تھی. دیکھا آپ نے کس جگہ پر ہے یہ. اور ایک اور بات 32ویں آیت میں لکھا ہے, ایسے ہی ہیکل میں داخل ہونے کے لیے پاک مقام کی بات ہو رہی. اوپر پاک ترین, نیچے پاک مقام. اس نے زیتون کی لکڑی اور یہ سارا کچھ لیتے ہوئے 35ویں آیت میں لکھا, ان پر کروپیوں اور کھجوروں کے درخت اور کھلے ہوئے پھولوں کو اس پر کندھا کیا. آپ نے دیکھا کہ کھجور کی ڈالیاں, یہ عید منانا تھا, یہ پاک ترین مقام, خدا کی حضوری, خدا کے جلال, اس کی پریزنس میں ہیلیلویا فتح کا نعرہ, پرستی, ستائش کی جاتی تھی. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طریقے سے خداوند کی عید منائی جاتی تھی اور اس جگہ پر اس کا مقام تھا. آج ایسا نہیں ہوا, آج یہ عام سنڈے سے بھی نیچے ہے, لیکن دیکھیں کہاں پر اس کا مقام تھا. اور آج کرسچنز کے لیے ایک, میرے لیے, آپ کے لیے آنسوؤں کا ٹائم ہے. ارے لوگ شاید بھوک سے پریشان ہیں, لوگ روٹی کپڑے سے, اپنے عزیزوں سے, لاک ڈاؤن سے, ملکوں میں پریشان ہیں. لیکن کرسچنز آج شاید اس لیے پریشان ہیں کہ وہ کھجور کی ڈالیاں, وہ پالم سنڈے, وہ خدا کی حضوری, وہ الہام کا, ہم کہاں پر آ گئے. آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں, یہودی 1948 میں جب اسرائیل بننے سے پہلے, قائم ہونے سے پہلے, یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ عید مناتے تھے اہو والی, تو یہ کیا کرتے تھے, کہتے تھے بکھرے ہوئے ملک کے شہروں میں, اور یہ کہتے تھے جب بھی یہ عید مناتے تھے کہتے تھے نیکسٹ ٹائم ان جیروسلم. کوئی گل نہیں, آج ہم گھروں میں ہیں, آج ہم دوسرے ملکوں میں, شہروں میں ہیں, لیکن ایک دن آئے گا کہ میں اور ہم جو ہے یروشلم میں منائیں گے اور ان کی